نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد وأنت هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا یا مولانا إنك أنت التواب الرحیم۔ کوئی ہماری ایک سسٹر بیمار ہیں، بیچاری کینسر کی مریض ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ ان کے لیے آج خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا لیسن نمبر ہوگا 113 سے لے کر 121 تک، آیت نمبر 113 سے لے کر 121 تک۔ لفظی ترجمہ: وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہیں نصارہ، علی شیء، کسی دین پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں ہیں یہودی، علی شیء، کسی چیز یا دین پر۔ واو، حالانکہ ہم وہ، یتلون الکتاب، سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، مثلا، ان جیسی، قولہم، بات۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، جس میں وہ، کانو، تھے، یختلفون، اختلاف کرتے۔
ومن اور کون ہے ازلم بڑا ظالم ممن اس سے جو منع روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکرا یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں حسمہ فی حسمہ اس کے نام کا وسع اور وہ کوشش کرے فی خرابیہا ان کو ویران کرنے میں فی میں خرابیہا ان کو ویران کرنے میں اولئک یہی لوگ ہیں ما کان لہم نہیں ہے لائق ان کے لیے ان یدخلوہا یہ کہ وہ سب داخل ہوں ان میں ان یدخلوہا یہ کہ وہ سب داخل ہوں ان میں الا خائفین مگر سب ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا پس جدھر بھی تولو تم سب رخ کرو گے فَسَمَّا تو ادھر وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع علیم وسعت والا باخبر ہے وقالو اور ان سب نے کہا اتخذ اللہ اللہ تعالی رکھتا ہے ولدن اولاد سبحانہ وہ پاک ہے بلکہ لہو اسی کا ہے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے والارضی اور زمین میں کل لہو تمام اسی کے لیے قانتون سب فرما بردار ہیں بدیع السماواتی آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے والارضی اور زمین کا وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کر لے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون وہ سب علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمنا بات کرتا ہم سے اللہ تعالی او تأتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم مانند ان کے قول کے تشابہت بالکل ایک جیسے ہیں قلوبہم ان کے دل قد بینا الآیاتی تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں الآیاتی نشانیاں لقومی یوقنون اس قوم کے لیے جو سب یقین رکھتے ہیں انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالحق حق کے ساتھ بشیرم و نذیرا خوشخبری دینے والا و نذیرن اور ڈرانے والا ولا تسألوا اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا ان اصحاب الجحیم ان کے بارے میں اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے انکل یہودو آپ سے یہودی ولن نصارا اور نہ عیسائی حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے دین کی کل آپ کہہ دیجئے انا بے شک ہد اللہ اللہ کی ہدایت هو الہدا اصل وہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ تو نے پیروی کی کر لی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی اس کے بعد جو جاءکا آ گیا تیرے پاس من العلم علم سے ما لکا تو نہیں ہوگا لکا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے بچانے والا من ولی جن کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار
الذین وہ لوگ جو آتیناہم الکتابہ ہم نے دی ان کو کتاب، یتلونہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتہ جو حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک وہی لوگ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرتا ہے، بھی اس کا، فاولئک تو وہی لوگ، ہم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى نہیں ہیں عیسائی، علی شیء کسی بھی مذہب پر، وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہیں یہودی، علی شیء کسی مذہب پر، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو۔ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اہل کتاب کا جو تھا
ہر گروہ دعویٰ کرتا تھا، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 111 میں پڑھا، 111 آیت میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر یہود اور نصارہ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور یہاں پر حسد کی بنا پر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نجران کے علاقے سے نصارہ کا ایک وفد، یعنی نصارہ عیسائیوں کا اور مدینے کے یہودی علماء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا وہ باہمی اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے ایک دوسرے پر جو تھے وہ کفر کے فتوے لگانے جو تھے وہ شروع کر دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی، کیونکہ جب عیسائیوں کا وفد مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کی آنے کی خبر سن کر کچھ یہودی علماء بھی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں میں جو تھا وہ جھگڑا پیدا ہو گیا۔ پھر اتنا جھگڑا پیدا ہوا کہ یہودی کہنے لگے کہ عیسائی جو ہیں وہ کسی مذہب پر نہیں ہیں، یہ بالکل بے دین ہیں، راہ حق سے جو ہیں وہ بھٹکنے والے ہیں، یعنی ان کو اپنے بھی طریقہ کار جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر عیسائیوں نے ان کے جواب میں کہا کہ یہود جو ہیں وہ کسی مذہب پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں فریقین جو تھے وہ کیا تھے؟ اہل کتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب کو۔ تو کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسی دی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دین کی تصدیق کرتی ہیں، کیونکہ تورات کے جب مضامین کافی سارے مٹ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انجیل کو جو تھا اس کے مضامین کی تجدید کے لیے، یعنی مضامین کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ انجیل جو تھی وہ اتاری تھی، اور دونوں کے احکامات اکثر اور بیشتر جو تھے وہ ملتے جلتے تھے، لیکن باہمی ضد اور تعصب کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، بلکہ حقیقت میں ان کی دشمنی جو تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور ایک دوسرا فریق جو تھا وہ دوسرے کی آسمانی کتاب کا جو تھا یہاں پر منکر ہو رہا تھا۔ اور حالانکہ ان دونوں کے دعوے کیا تھے کہ وہ اللہ رب العزت کے بڑے محبوب اور وہ بہت ہی پیارے ہیں، اور جنت میں ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ دعوے کا کر لینا، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ لینا جو ہے وہ انسان اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ تو آج ہم اپنے دور میں بھی دیکھیں تو کیا ہے، ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ بھی اسی بحث میں ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے کو وہ کافر بناتا ہے۔ تو یہ اس دور میں بھی یہی چیز جو تھی وہ چلی آئی تھی، اور آج ہمارے دور میں بھی یہی ہے، لیکن ہمیں حقیقت اور ہدایت کے راستے کو پانے کے لیے صرف جو رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ علماء سے نہیں، بلکہ ہمیں قرآن کو پڑھ کے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ان کے دعوے تھے کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، لیکن جب دونوں کی آپس میں جھگڑا ہو گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کے دین کو جو تھا وہ تان کیا کہ تمہارا دین سچا نہیں، اور دوسرا کہنے لگا کہ تمہارا دین جو ہے وہ سچا نہیں ہے، حالانکہ دونوں جو تھے وہ کتاب پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ صرف خالی دعویٰ کر کے، ہدایت کا دعویٰ کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کا مقرب بننے کے لیے، یعنی اس میں ہمارے لیے یہ لیسن بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا مقرب بننے کے لیے خالی دعویٰ اسلام جو ہے وہ ہمارا بھی کام نہیں آئے گا،
جیسے کہ آج ہم اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اس کے ساتھ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو جو ہیں وہ اہل سنت کہلاتے ہیں، لیکن جب ہمارا طرز عمل دیکھا جائے تو نبی کی ایک سنت بھی ہمارے کریکٹر میں، ہمارے کردار میں، ہماری عادات میں جو ہیں وہ نہیں ہے۔ ویسے کوئی پوچھے تو ہم بڑے اس سے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہیں بھی اہل سنت، نبی کی سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن جب تک ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری تمام چیزوں میں نبی کی سنت موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اہل سنت کا دعویٰ کرنے سے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ نہ ہمارے لباس سے کوئی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، نہ ہمارے اطوار سے پتہ چلتا ہے، نہ ہمارے اخلاق سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ان کو بھی یہی سبق پڑھا رہے ہیں کہ تم خالی دعوے کرنے سے جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ خالی دعوے جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جھوٹے دعووں کو جو تھا ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ گمراہ بھی ہیں اور ضالین میں سے بھی ہیں۔ جیسے کہ ہمیں سورۃ فاتحہ میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو غضب جو ہے وہ یہودیوں پر ہوا اور گمراہ جو ہیں وہ عیسائی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دعووں کی جو ہے وہ تردید سورۃ فاتحہ میں کر دی کہ تمہارے دعوے دونوں کے غلط ہیں، وہ ان پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ بالکل اپنے کتابوں کی تعلیمات کو جو ہیں وہ بھول چکے ہیں۔ اور حالانکہ ان دونوں کی کتابوں میں جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق جو خوشخبریاں موجود تھیں، وہ بالکل آپ کی اوصاف حمیدہ میں جو تھیں وہ موجود تھیں۔ ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان لانے سے انکار کیا۔ حالانکہ حق تو یہ تھا ان کا کہ فوراً دین حق کو قبول کرتے اور پھر اسلام کی اشاعت میں جو ہے وہ آگے بڑھتے، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی اس نبی کا انتظار تھا، لیکن تعصب اور ضد کی بنا پر انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا، اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے سے تنازع اور جھگڑے کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ تم کسی مذہب پر نہیں ہو، اور وہ کہنے لگے کہ تم کسی مذہب پر نہیں ہو۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان کی طرح، یعنی اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ جو ہیں یہاں پر مخاطب کر رہے ہیں کہ اہل کتاب کے دعووں کو دیکھ کر اور سن کر بھی عرب کے جو ان پڑھ لوگ تھے انہوں نے بھی ان جیسے جو تھے وہ دعوے شروع کر دیے کہ، اور کہا کہ صرف اپنے آپ کو دین حق پر جو تھے وہ کہنے لگے۔ جیسے کہ آج ہم بھی یہی بات کو کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو ہے، یعنی ہم جو مسلمان ہیں ہمارے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جبکہ ہمارا عمل جو ہے وہ ہر جنت کے خلاف جا رہا ہے۔ تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل جنتی ہیں؟ کیونکہ انسان کا نسب اور اس کا ظاہری ایمان لانا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو ہمارے عمل صالح کو دیکھتے ہیں۔ عمل صالح پر جو ہیں وہ ہمارے لیے کرنے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ جب تک عمل صالح نہیں کریں گے، زبانی دعوے کرنے سے کسی بھی فرقے کے ساتھ مل جانا کوئی انسان کی کامیابی کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عرب کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی، حالانکہ ان کو اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ یحکم کا روٹ ہوگا ہا کاف میم، لا یعلمون عین لام میم، اس کا روٹ ہے یحکم بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن،
فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں تھے وہ اختلاف کرتے. اختلاف کا روٹ ہے خا لام فا، خلف. کیونکہ خلف جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، جب انسان کی بحث شروع ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے جو ہیں وہ باتیں آتی جاتی ہیں. تو پیچھے میں روٹ بتانا بھول گئی ہوں. یتلونا کا روٹ ہے تا لام واو، تلو. اور لیست کا روٹ ہوگا لیسا، لام یا سین. لیسا جو ہے وہ حروف ناقصہ میں سے ہے اور اس کا روٹ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اس کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو خلف جو ہے وہ اسی سے ہے، کیونکہ بحث جب ہوتی ہے تو ایک بات کے پیچھے جو ہے وہ دوسرے کی بات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اسی کو اختلاف کرتے ہیں کہتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترک اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے اس سے جو ہے ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ جب تک ایمان لا کر عمل صالح کو اپنی زندگی میں اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک ہم صحیح ایمان والے کہلا نہیں سکتے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، اسے ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ خالی دعویٰ سے جو ہے وہ بات نہیں بنے گی جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ خالی زبانی دعووں کا اللہ کے ہاں جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے. ازلم افعالو کے وزن پر ہے، زواد لام میم اس کا روٹ ہوگا. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی ظلم کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پر رکھنا جو ہے وہ ظلم کہلاتا ہے. تو عام مثال میں ہم اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں کہ کوئی چیز کہیں بکھری ہو، کہیں پڑی ہو تو وہ گھر کتنا برا لگتا ہے. تو اللہ کی جگہ پھر کسی اور کو رکھنا جو ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اس کی جگہ پر ہم کسی اور کو رکھ کر عبادت کریں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا. ومن ازلم، اور کتنا بڑا ظلم ہے. ومن ازلم، اور کون اس شخص سے بڑھ کر ظالم ہے. ممن منع، جس نے منع کیا. منع کا روٹ ہوگا میم نون عین ہی اس کا روٹ ہے. کوئی کام نہ کرنے دینا یعنی ہاتھ سے روک دینا. مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. مساجد جمع ہے مسجد کی، تو مسجد کہتے ہیں میم سین مسجد کا روٹ بھی یہی ہوگا میم سین جیم اور دال. اور مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والی جگہ کو، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کا لفظ جو ہیں وہ بولتے ہیں. تو این اس کا رفی حسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا. وسعفی خرابیہ، یذکر کا روٹ ہے زا کاف را، حسمہ نام اس کا. وسع، اور کوشش کی جائے. سا کا روٹ بھی سین عین یا ہے، یعنی سا کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا، کوشش کرنا. فی خرابیہ، اس کو خراب کرنے کی. خراب بیہا کا روٹ ہے خا را با. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور وہ کوشش کرتا ہے ان کے خراب کرنے کی. کیونکہ پچھلی آیت میں ہم جیسے پڑھ چکے ہیں کہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو ان کے دعووں کی اللہ تعالیٰ تردید کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والا جو ہے وہ کیسے اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے اور جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. کیونکہ یہود اور نصارہ نے بیت المقدس جو کہ پہلا قبلہ اول تھا مسلمانوں کا، اس کو ویران اور برباد کیا تھا. تو اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہوگا کہ مشرکین مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے جو ہیں وہ مکہ کو جا رہے ہیں اور عمرے کے لیے، تو آپ نے پھر صحابہ کو تیار کیا اور پھر ساتھ لے کر چلے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ داخل ہونے سے کفار مکہ نے جو تھا وہ روک دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی ہدی کے جانور جو مقام طوا پر جو تھے انہوں نے قربان کر کے ان سے صلح کر لی تھی. اس پر اللہ رب العزت نے آیت جو تھی وہ نازل کی کہ
دیکھو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے کسی کو روکے، کیونکہ اللہ کی مساجد جو ہیں ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کو ہی بلند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری تو اس وقت یہودیوں نے جو تھا وہ کیا کیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے مجوسی بادشاہ بخت نصر کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ کی سربراہی میں ملک شام کے اندر جو یہودی مقیم تھے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ یعنی دونوں فریقوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور کیا کہہ رہے تھے کہ پیچھے کہ ہم اللہ کے بڑے، اللہ رب العزت کے بڑے محبوب اور پیارے ہیں، اور جبکہ انہوں نے دونوں فریقوں نے اللہ کا گھر جو تھا بیت المقدس اس کو ویران اور برباد کیا۔ انہوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو روم کے جو تھے اس وقت وہ سپر پاور تھی اس وقت، تو انہوں نے پھر ان پر حملہ کر کے یہودیوں کو جو تھا وہ قتل کیا عیسائیوں نے، اور تورات کے جو نسخے تھے وہ جلا ڈالے، اور بیت المقدس میں نعوذ باللہ من ذالک نجاست پھینکی، اور وہاں پر خنزیر جو تھے وہ ذبح کر کے رکھ دیے، اور بیت المقدس کی عمارت کو ویران کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی قوت کو پامال کیا اور ختم کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی بیت المقدس کی یہی حالت رہی، لیکن جب عہد فاروقی یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوا اور ملک شام اور عراق جو تھے وہ فتح ہوئے، تو پھر بیت المقدس کی تعمیر جو تھی وہ دوبارہ کروائی گئی، اور پھر کافی عرصہ دراز تک جو تھا وہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور اس کے بعد 100 سال کے بعد جو تھا وہ یورپ کے عیسائیوں کے زیر تسلط رہا، اور پھر 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو تھا وہ اس کو فتح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بڑے پیارے اور بڑے چہیتے ہیں، ہمارے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو تھے مشرکین مکہ انہوں نے بھی یہی بات کہی، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یعنی انہی کی طرح بات کہی کہ ہم بھی جو ہیں وہ اسی زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں جانے سے روکا، اور انہوں نے بیت المقدس کی جو تھی وہ ویرانی اور تباہی کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ نام لیا جائے اس میں اس کے نام کا، کیونکہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یعنی مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند نہیں کیا جاتا۔ وصافی خرابیہا، اور انہوں نے کوشش کی اس کے خراب کرنے کی۔ اور اسی طرح جو تھے مشرکین مکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا وہ اس چیز سے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی اللہ کی نظر میں جو ہیں وہ قابل توجہ نہیں ہے، اور یعنی اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے والا اور ان کی کوشش کرنے والا، اس کی نیکی اور ایمانداری جو ہے وہ کہاں کیا ہوگی، کہ اور وہ لوگ اس چیز کے لائق بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے مساجد کی رونق میں کمی آتی ہو، یعنی وہ شخص ایمانداری کے لائق نہیں ہے۔ تو مساجد جو ہیں وہ ان کے بنانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اور ان کے خراب کرنے کا کتنا سخت گناہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، سبحان اللہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر جو ہے وہ بنا دے گا۔ اب کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ پوری مسجد ہی جو ہے وہ بنا دے، بہرحال جہاں پر مساجد کی تعمیر ہو رہی ہو وہاں پر کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور لگانا چاہیے۔ تو جیسے کہ اب مسجد میں جانے کا طریقہ کار آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے یہ کہ وہ داخل ہوں اس مسجد میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی جنہوں نے بربادی کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو ڈرتے ہوئے ان مساجد میں جو ہے وہ جانا چاہیے، کیونکہ مساجد کی جو عظمت ہے وہ اس بات کا ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو
وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو، کیونکہ حقیقت میں مساجد کی جو آبادی ہوتی ہے وہ نمازیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، جو کہ نماز روزے کے پابند ہو کر ہر وہ کام کرتے ہیں جن سے مسجد کی آبادی بڑھے اور رونق بڑھے، اور یعنی وہی اصل میں حقدار ہیں۔ تو مسجد میں جانے کا طریقہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مساجد میں جو ہے وہ کیسے داخل ہونا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ ہم سب کو بھی آنی چاہیے، کیونکہ بیت اللہ میں یقیناً سب لوگ جو ہیں وہ گئے ہوں گے اور آتے جاتے رہتے ہوں گے سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر پہ بلائے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا۔ تو مسجد میں جانے کی یہ دعا ہے، اور مسجد جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت الارض مسجدا طہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنایا ہے، یعنی پوری زمین اگر مسجد نہیں بھی کسی کو ملتی تو وہ جہاں بھی چاہے مسجد میں نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی زمین جو ہے وہ ساری کی ساری پاک ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کی شریعت میں جو تھا وہ یہی تھا یہود اور نصارہ کی، کہ جو ان کے عبادت خانے ہیں وہیں پر جا کر عبادت کی جائے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان کیا کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم آ جائے، اگر 2-3 بندے ہیں تو وہ مل کر جماعت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی نماز جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس مساجد کو خراب کیا، مساجد کے بنانے کا بھی اتنا اجر اور اس کو خراب کرنے کا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، جیسے کہ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے جنہوں نے مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، برباد کرنے کی کوشش کی۔ خزیون کا روٹ جو ہے وہ خا زا یا ہوگا، یعنی دنیا میں ان کو رسوائی جو ہے وہ لے لے گی، اور ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو مساجد کی رونق آج ہم نے کس طرح بنائی ہے کہ ان کو زیب و زینت دے کر، مساجد میں بندے کوئی نہیں ہوتے لیکن ان کو خوبصورتی دے کر ہم جو ہیں اس کی رونق بنا رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں، رونق جو ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی، اللہ کے گھروں میں جانے کی ہے۔ تو اگر جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 کا تعلق جو ہے وہ سفر سے ہے اور 3 کا تعلق جو ہے وہ حضر سے ہے، کیونکہ انسانیت کی اصلیت جو ہے اس کے ساتھ سفر کرنے سے جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ سفر کے جو امور ہیں وہ کیا ہے، اپنی جیب سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، یعنی مسافروں کو اگر ضرورت پڑ گئی ہے پیسے کی تو راستے میں ان کو پیسہ چاہیے تو اس پہ پھر انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس سے بھی پیسہ لگا دینا چاہیے۔ نمبر 2 حسن خلق سے پیش آنا۔ نمبر 3 رفقائے سفر کے ساتھ خوش طبی سے پیش آنا، بشرطے کہ خوش طبی معصیت میں جو ہے وہ داخل نہ کرے۔ تو جو حضر میں ہے وہ کیا ہے، یعنی یہ 6 جو ہیں کام جو ہیں یہ شرافت اور انسانیت کے کام ہیں۔ نمبر 1 دل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 مساجد کو آباد کرنا، کیونکہ مساجد میں جا کر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے عبادت کرنے والے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی عبادت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے مساجد میں نیچی آواز کے ساتھ جا کر اپنی اگر عبادت کرنی ہے تو تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں نیچی آواز میں جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور نمبر 2 مساجد کو آباد کرنا، اور نمبر 3 ایسے دوستوں کو جمع کرنا جو دینی کاموں میں مدد کرتے ہوں۔ تو پھر عورتوں کا بھی مساجد میں جانا جو ہے وہ جائز ہے، اگر کسی کے گھر کے پاس کوئی مسجد ہے تو وہ بھی جا کر نماز جو ہے عورت پڑھ سکتی ہے، جیسے کہ کوئی اوپر رہتا ہے نیچے اس کی مسجد ہے تو وہ مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، جیسے ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو 5 وقت کی نمازیں، بے شک ہم اپنے ہوٹلوں میں ہی رہتے ہیں تو پھر نمازیں جو ہیں وہ جا کر مسجد میں ہی پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد اللہ، تم اللہ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے نہ روکو،
یعنی اگر عورتیں مسجد میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت جو ہے وہ دے دینی چاہیے، ان کو اجازت لازمی دینی چاہیے، کسی کو مسجد سے جانے سے روکنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی کو سہولت میسر ہو تو وہ نماز بھی جا کر ادا کر سکتی ہے، کیونکہ مکہ کے اکثر لوگ، اکثر عورتیں جو ہیں، خانہ کعبہ کے قریب رہنے والے لوگ جو ہیں، عورتیں اور مرد سب جو ہیں وہ مسجد میں ہی نماز ادا آ کے کرتے ہیں جو مکے میں رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ میں بھی رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی مساجد میں ہی، یعنی مسجد نبوی میں آ کر جو ہیں وہ نمازیں خاص طور پر جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو مساجد میں جانا ہی کیا ہے، مساجد کی جو ہے وہ رونق ہے اور اس کی آبادی ہے۔ تو اسی لیے یہود اور نصارہ نے جب اس بیت المقدس کا ویرانی کا سبب بنے تو یہی چیز ان کے لیے دنیاوی اور اخروی سزا کا باعث بنی۔ تو آج ہم بھی دیکھیں ہماری مسجدیں بھی جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، اگر کوئی کہیں پر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں تو کتنے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن مساجد میں جانے والے جو ہیں وہ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ مساجد کا جو ہے وہ مساجد میں آنے جانے والا بنا دے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ مشرق کا روٹ ہوگا شین را قاف، اور مغرب کا میم را غرب غین را با ہوگا۔ شرق اور غرب شین را قاف اور غین را با۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، پس جس طرف بھی تم منہ کرو، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ کا چہرہ جو ہے وہ پاؤ گے۔ سما کا روٹ ہے سا میم میم، یعنی کسی جانب بھی منہ پھیر لینا۔ تولو واو لام یا اس کا روٹ ہے واللہ سے، تو تم اللہ کا چہرہ جو ہے وہ پالو گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعین کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے تو بیت اللہ کی طرف جو تھے وہ کیونکہ بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکے گئے تھے، تو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو تھے وہ نماز ادا کرتے تھے، تو اس وقت کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہوتا تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف منہ کر کے جو تھی وہ نماز پڑھی۔ ہجرت کے بعد پہلے 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم جو تھا وہ دے دیا، اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ میں نے 16 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ یہاں پر پھر سورۃ بقرہ کی جب وہ آیت اتری کہ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ جہاں کہیں بھی ہو تو تم اپنا چہرہ جو ہے وہ اسی کی طرف موڑ لو۔ تو یعنی نماز میں حکم آیا تو صحابہ نے اسی وقت پیروی کی۔ دو رکعتیں جو تھیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور 2 رکعتیں جو تھیں وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھی۔ تو یہود جو تھے وہ اس چیز پر بڑا اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اور اس پر ان کو بڑا اعتراض بھی تھا کہ بیت المقدس سے ان کا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف کیوں ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جہت کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کے حکم کی پیروی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ اب کون جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے اور کون جو ہے وہ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہودیوں نے اپنا قبلہ جو تھا وہ چینج نہیں کیا، اور مسلمان جو پکے ایمان والے تھے انہوں نے فوراً ہی اپنا رخ جو تھا وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جہاں بھی منہ کر لو وہاں پر اللہ رب العزت کا بابرکت چہرہ جو ہے وہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ نماز کی فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ ہونا جو ہے وہ ایک شرط ہے، یعنی قبلہ رخ
منہ کر کے ہی نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، اور اسی لیے سواری پر نماز جو ہے وہ چلتی سواری پر نماز پڑھنا جو ہے وہ فرضی نماز جو ہے وہ جائز نہیں۔ لیکن نفلی نماز جو ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا منہ جس طرف بھی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز جو تھے وہ ادا کر لیتے تھے۔ تو نفلی نماز پڑھنے کے لیے ہم سواری پر، جیسے آپ اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے، تو وہ کوئی اس دور جیسی سواریاں نہیں تھیں، بلکہ گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے یا کوئی اس طرح کے خچر وغیرہ ہوتے تھے جن پر سوار ہوتے تھے۔ تو پہلے اس کا منہ جو تھے وہ قبلہ کی طرف کر کے اللہ اکبر کر لیتے، پھر جانور ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، جس طرف بھی چاہے گھوم جائے تو نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن فرضی نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا پوری نماز میں جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے فرضی نماز کے لیے قبلے کا تعین کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو کیونکہ قبلہ تعین کے بغیر جو ہے وہ نماز ہو نہیں سکتی۔ اگر انسان کو کوئی غلطی لگ جائے اور اس کے بعد پتہ چلے تو پھر نماز سے فرض کا لٹانا جو ہے وہ مستحب نہیں ہے۔ کچھ سکالر کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ نہ چلے اور بعد میں پتہ چلے کہ قبلہ رخ جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے تو وہ نماز کو دوبارہ لٹائے، لیکن اکثر سکالر کہتے ہیں کہ وہ اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اور پھر جو لوگ بیٹھ کر نمازیں ادا کرتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ قیام کریں، قیام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ نماز میں قیام جو ہے وہ فرض ہے۔ فرضی نماز، نفلی نماز میں قیام فرض نہیں ہے، جبکہ فرضی نماز میں جو ہے وہ قیام فرض ہے۔ یعنی کوئی چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قرات جب کرے تو وہ کھڑا ہو کر کرے، اور باقی رکوع اور سجدے کی اسے پرابلم ہے، اگرچہ اس کی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتی، اگر اس کی بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر اپنی نماز جو ہے وہ کم از کم فرضی نماز جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ کھڑے ہو کر کرے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز میں قیام جو ہے وہ فرض ہے اور قبلہ کا تعین جو ہے وہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ تو باقی نفلی نماز جو ہے وہ سواری پر بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر پلین وغیرہ میں ہیں اور اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر فرضی نماز جو ہے وہ وہاں پر بھی جو ہے، آج کل تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ ہر چیز سے جو ہے وہ قبلے کا رخ پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بھی قبلے کا تعین کر کے، اگر پلین میں انسان جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا یا ٹرین وغیرہ ہے تو اس میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر انسان جو ہے وہ بیٹھ کر نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد جو ہے وہ لے لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام نقصوں سے جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے وہ یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے اور مشرکین عرب بھی تھے۔ یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تھا وہ اللہ کا بیٹا بنایا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل قول کو، ان کے قول کو باطل جو تھا وہ قرار دیا، ان کے قول کو جھوٹا قرار دیا، اور بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے ان چیزوں سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، ہر چیز اس کی فرما برداری جو ہے وہ کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان تمام عیبوں سے، تمام نقصوں سے جو ہے وہ پاک ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، یہ اس کے لائق نہیں، اس نے مجھے گالی دی، اس طرح کرنا اس کے لائق نہیں، اس نے مجھے، اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ مجھے گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ بڑا خراب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا تو بس وہ ختم ہو گیا،
اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد تصور کرتا ہے، میری ذات بیوی اور اولاد رکھنے سے پاک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما احد اصبر ولا اذن سمعہ من اللہ یدعونہ لہ ولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کامل کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتلائیں، وہ انہیں رزق اور عافیت دے رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ صبر کرنے والی ہے۔ ہم لوگ اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اور غیر اللہ جیسے کہ یہود اور نصارہ ہیں، تو دیکھ لیں دنیا کی دولتیں اور کتنی دنیا کی ان کو چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے دی ہیں، اور ان کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی لٹا رہے ہیں کہ تم یہیں پہ عیش وش کر لو، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ کل لہ قانتون، ہر چیز جو ہے اس کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ قانتون کا روٹ ہوگا کاف نون اور تا، قانت یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے عاجزی انکساری کرنے والی، یعنی اس میں دوام کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اطاعت اور فرما برداری۔ اور کاناتات سے جو ہے وہ قنوت یعنی سکوت بھی جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، یعنی نماز میں لمبا قیام کرنا بھی اس سے مراد ہے۔ بدیع السماوات والارض، با دال عین اس کا روٹ ہے، بادا بدت کا لفظ بھی یہیں سے ایجاد ہوا ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، یعنی بغیر پیٹرن کے، بغیر نمونے کے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو سوائے اس کے، یقول، وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ذات، اتنی صفات کے ساتھ متصف ہے، اور یہاں پر اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کا موجد ہے۔ یعنی کیسے اس نے زمین آسمان جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں، اور صرف کلمہ کن کے ساتھ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کو کسی ظاہری اسباب اور آلات کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، صرف لفظ کن کہہ دیتا ہے تو تمام کام جو ہیں وہ سبحان اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا رب، تو اس کے ساتھ اس کو کسی اولاد کی، کسی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ بری ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا ہی رہے گا، اور ہر چیز کا مالک ہے۔ بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، وہ تو کہتا ہے کہ کن ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہم پہچان رہے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور پھر اس نے یہاں پر لفظ بدی جو استعمال کیا ہے، یعنی مخلوق کو کسی بغیر سابقہ نمونے کے اس نے پہلی بار پیدا کرنا جو ہے وہ بدی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مخلوق کا نمونہ موجود نہیں تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ساروں کو پیدا کیا، اللہ نے نئے طریقے سے، نئے سرے سے ہر چیز کو جو ہے وہ بنایا۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمون، یعلمون عین لام میم اس کا روٹ ہوگا، لولا یکلمون، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالی ہم سے، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یعنی مشرکین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مطالبہ کیا جو یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ہم تیری رسالت پر اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ تو ان کے جو تھے مختلف معجزات بھی تھے، انہوں نے مختلف مطالبات جو تھے وہ کیے تھے، ان میں سے چند ایک یہ تھے جو کہ مشرکین مکہ نے کیے تھے کہ ان کے سامنے کوئی انوکھا معجزہ لایا جائے،
کیونکہ انہوں نے انشقاقُ القمر کا معجزہ بھی جو تھا وہ آپ سے مانگا تھا کہ ہمارے سامنے آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. تو جب آپ نے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک جادو ہے. پھر انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا کہ ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہہ کر جو ہے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. جو رسولوں کو جو چیز دی گئی ہے جب تک وہ ہم کو نہیں ملے گی ہم نہیں مانیں گے. اور پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان زمینوں میں سے چشمے نہ جاری کر دیں. کیونکہ مکہ جو تھا وہ ایک بڑا پتھریلا علاقہ تھا، وہاں سے پانی کا نکلنا جو تھا وہ محال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر جاری کر دیتے تو اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں. ان کے مطالبے یہ تھے. اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم براہ راست فرشتے جو ہیں ہم پر براہ راست فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، اور ہم میں سے یہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف بھی ایک کتاب بھیجی جائے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یکلمون کا روٹ ہے کاف لام میم. تو کلمہ جو ہے کاف لام میم کلمہ کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا. تو کلام بھی جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو زخمی کر دیتا ہے، یعنی کسی کی بات جو ہے وہ کسی کو زخمی بھی کر دیتی ہے. تو باتوں سے انسان کا دل جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. یہاں پر یہی کلمہ یہاں پر استعمال ہوا ہے لولا یکلمون اللہ. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا یا لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لے آتا. کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان کے کہنے کی طرح، یعنی وہی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی طرح، ان کی قوم کے کہنے کی طرح کہ ہم اللہ کو جو ہے نر اللہ جہرتن ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل. شین باہا اس کا روٹ ہوگا، یعنی شبا یعنی ایک قوم کے ساتھ اکٹھے ہونے والے جن کے مفادات ایک جیسے ہوں، اس میں خواہ مرد بھی شامل ہوں یا عورتیں بھی شامل ہوں. تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل، یعنی جیسی وہ باتیں کرتے تھے ایسے ہی کفار مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تو آپ کے معجزہ سب سے بڑا قرآن پاک ہی تھا، جس کو مان کر وہ یقین کر کے ایمان لے آتے. لیکن انہوں نے بھی حجتیں اور ہیلے جو تھے وہ کیے، کیونکہ جب انسان نے کوئی بات نہ ماننی ہو تو اس کے لیے پھر بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو تھے وہ مختلف مطالبات جو تھے وہ اپنے پیش کیے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہم یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں. تو اس کے آگے ہم تفسیر جو ہے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کتنے معجزات کا جو تھا وہ مطالبہ کیا. قد بینا الآیات تحقیق ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، نشانیوں کو، لقوم یوقنون ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یوقنون یا قاف نون اس کا روٹ ہوگا. یقین جو ہے وہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے. تو ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ قائم کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات تو کونی نشانیوں سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے. قدرت میں کتنی نشانیاں جو ہیں، انسان ایک پتے ایک پھول کو دیکھ کر اپنے رب پر یقین کر لیتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معجزہ جو ہے وہ سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے، جس کو دیکھ کر یقین مستحکم اور دل میں ایسا اطمینان پیدا ہوتا ہے اور انسان کو حصول ہدایت کے لیے جو ہے وہ تیار کرتا ہے. قرآن اتنی پیاری کتاب ہے، اتنا پیارا معجزہ ہے آپ کی رسالت کا، جس کو دیکھ کر انسان کا ایمان جو ہے وہ شاد باد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے حصول ہدایت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ اللہ تو جو کچھ بھی میرے لیے رکھ دے گا تو میں اس کو قبول کروں گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنائے جو کہ اللہ کی ہدایت کے متمنی ہیں اور قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بے شک ہم نے بھیجا اے پیغمبر آپ کو ساتھ حق کے، بشیرم و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اللہ کے نبی کے بھیجنے کا مقصد یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے. باشین را اس کا روٹ ہوگا بشیر کا،
اور نذیر کا روٹ ہے نون زارا، محبت کے ساتھ ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا. یعنی اللہ کے نبی جو تھے وہ لوگوں کو بڑے پیار اور محبت سے جو تھے وہ ڈراتے تھے، اور آپ کے آنے کا جو ہے وہ یہاں پر مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو ساتھ حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ سب سچا ہے. اور آپ کی دو صفتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، بشیر اور نذیر، یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور ان کے لیے آپ بشیر ہیں، اور کافروں کے لیے آپ نذیر ہیں. مومنوں کے لیے بشیر اور کفار کے لیے آپ نذیر. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا قال من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو دخول جنت سے انکار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دخول جنت سے انکار کون کرے گا، یعنی کوئی انسان ایسا ہے جو جنت میں جانا پسند نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے دخول جنت سے انکار کیا. بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے بھی کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، تو جنت ہمیں مل نہیں سکتی. آپ کی اطاعت میں ہی جنت ہے، اور آپ کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نذیر بھی ہیں، نبی رحمت بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری مثال اس آدمی جیسی ہے جو کہ آگ جلاتا ہے، جب وہ روشن ہوتی ہے تو پروانے اور کیڑے مکوڑے آگ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو روشنی کو دیکھ کر داخل ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ ہم، کیونکہ غیر عاقل مخلوق ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں آگ ہے، ہم جل کے مر جائیں گے. اور وہ ان کو روکتا ہے لیکن وہ غلبہ حاصل کر کے آگ میں داخل ہو جاتے ہیں. میں تم کو آگ سے ڈراتا ہوں، تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم مجھ پر غالب آ کر آگ میں داخل ہو جاتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مخلص اور کتنے اخلاص کے ساتھ اپنے امتیوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، لیکن ہم اپنی خواہشات میں پھنس کر، نبی ہمیں پیچھے سے بچانے کی کوشش میں ہے، لیکن ہم اپنی خواہشات میں آ کر جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے نبی کی اور اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ ہمیں اطاعت نصیب عطا فرمائے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں. یعنی آپ سے کفار کے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو تھا کام وہ کیا تھا، پیغام کو پہنچا دینا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. بے شک اے پیغمبر آپ کے ذمے میرا پیغام پہنچا دینا ہے، اور ان کا حساب لینا جو ہے وہ میرے ذمے ہے. اور جیسے کہ اللہ رب العزت آگے اور سورت میں بھی فرماتے ہیں، سورت غاشیہ میں، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لست علیہم بمسیطر، تو ان کو نصیحت کر، تو نصیحت کرنے والا ہے اور تو ان پر دروغہ نہیں ہے. تو آپ سے جہنم والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں ڈالے گئے ہیں، کیونکہ آپ کا کام، ایک دائی کا کام جو ہے وہ حق کا پہنچا دینا ہے. اگر کوئی عمل کرنے والا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کا جواب اس کو خود دینا پڑے گا. یہ آیت ہمارے لیے بھی بہت ہی اہم پہلو رکھتی ہے کہ اگر ہم نے کسی دائی کا پیغام سنا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا سوال اس سے نہیں ہوگا کہ اس کو کتنے لوگوں نے مانا اور کتنوں نے نہیں مانا، کتنوں نے جو کام جو تھا وہ کر کے دکھایا اور کتنوں نے نہیں، بلکہ ہر انسان سے اس کی پوچھ ہو جائے گی. اب جو سسٹر سبق نہیں بھیجتی تو وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس قرآن کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انہیں خود ہی دینا پڑے گا، کیونکہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب جو ہے وہ خود ہی دینا پڑے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے اے پیغمبر
یہودی اور نہ عیسائی، حتی تتبع ملتہم، را زواد یا اس کا روٹ ہوگا رضی، آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں، یعنی آپ بھی یا نعوذ باللہ یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں، وہ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح اپنے دین سے لوٹ کر ہمارے دین میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ کتنے پلان کرتے ہیں، انہوں نے یہ پلان کیے کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ مسلمان بھی جو ہیں وہ شک و شبے میں پھنس کر اس دین سے واپس لوٹیں۔ کل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدا، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ بتلا دے وہی سیدھا راستہ ہے، اور اللہ کا ہی مقرر کیا ہوا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا راستہ۔ اس کے علاوہ تمام راستے جو ہیں وہ گمراہی اور ضلالت کے راستے ہیں، اور پھر اس میں اس حقیقت پر کسی مفاہمت اور سمجھوتے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ اگر تم ان سے دوستی اور خیرخواہی کے حصول کی خاطر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہاتھ سے تم نے چھوڑ دیا تو تم اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور آج ہم ان کی یہود اور نصارہ کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں، اور ہم بھی جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، ہم ان کا لبادہ اوڑھ کر انہی میں شامل ہونے کی کوششوں میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، ہماری بچے، ہم خود، ہمارے آگے جو بھی جتنے بھی یہاں پر مسلمان آباد ہیں، اللہ ماشاء اللہ سب ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسی طرز میں ڈھال رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَن تَرْضَىٰ، پھر بھی وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، جتنا بھی تم ان کو خوش کر لو، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم پیروی کرو ان کے مذہب کی۔ کل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدا، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تو پیروی کرے اے پیغمبر، اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ اہواہم کا روٹ ہوگا ہا واو یا، تو ہوا جو ہے وہ اوپر سے نیچے گرتی ہے، تو انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر کے بھی بلندی سے نیچے آ گرتا ہے۔ بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم، جب آ گیا آپ کے پاس علم، جب آپ کو اللہ نے کتاب دے دی، آپ نے اسے پڑھ لیا، اس کے باوجود بھی آپ یہود اور نصارہ کے طریقے کی طرف دوڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مخاطب ظاہر تو اپنے نبی سے ہیں لیکن حقیقت میں خطاب ہم سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی تھی ہی نہیں، اور اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا پھر اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کرنے والا اور نہ ہی کوئی دوستی کرنے والا، کوئی ولی اور کوئی نصیر ہمارا کوئی اس وقت نہیں ہوگا جب ہم یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اپنائیں گے۔ تو دیکھیں ان کے طریقے اپنانے سے ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں بلکہ لوزر ہو رہے ہیں، ہم لوز ہو رہے ہیں۔ ہماری جو وقت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کو پس پشت پر ڈال دیا ہے، اور ہم دنیا کی نظروں میں لوز ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی نظر میں بھی بالکل وہی ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنی کتاب کو پشت ڈالا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح پیروی کرنے کی اور اپنے دین پر ہمیں صحیح چلنے کی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں ایک مثالی مسلمان اللہ رب العزت بنا دے جس کو دیکھ کر کافر جو ہیں وہ عمل کرنا شروع کر دیں، وہ بھی ایمان دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ آج ہمارا اپنا عمل ہی اتنا خراب ہے کہ ہم کسی کافر کو کیا دعوت دیں گے؟ کوئی کسی کو دعوت دے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ خود تو پورے مسلمان بن جائیں تو پھر ہمیں بھی دعوت کی طرف لائیں۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کی شرم کرنی چاہیے کہ ہمیں دائرہ اسلام میں جب ہم داخل ہو گئے ہیں
تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ پھر اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری خواہشات جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، تلا یتلو تلون کا معنی ہے آہستہ آہستہ پڑھنا، تو اس کا روٹ بھی تا لام واو ہوگا، تلو، وہ اس کو پڑھتے ہیں حق تلاوتہ، جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اتنی پیاری جو ہے وہ کتاب دی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کے یہاں پر ہمیں حقوق کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر کتنے حق ہیں، اور پھر یہ کیا ہے؟ اس کے 4 حق ہیں۔ نمبر 1، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کے الفاظ اور اس کے حروف کو صحیح ادا کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا اور اسے صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھنا، اور نمبر 2، تلاوت میں روانی پیدا کرنا، اور پھر آگے اس کو پھیلانا اور اس کے تمام راستے جو ہے وہ ڈھونڈنا، تاکہ لوگوں تک اللہ کی کتاب جو ہے وہ کیسے پہنچائی جائے، اور پھر کتاب پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے اوپر اس کتاب کے حق ہیں۔ اور جو کوئی اس کتاب کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے بارے میں سورت طٰہٰ کی آیت میں آتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے حکم سے، یعنی جس نے میرے ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، میں اس کی گزران کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ انسان کہے گا ربی وہ انسان کیا کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہارے پاس کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح تمہارے پاس میری کتابیں آئیں، میرے حکم آئے اور میری باتیں آئیں، تو تم نے ان کو اندھے بن کر تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے ہو، لہٰذا آج تمہیں بھی اندھا ہی اٹھایا گیا ہے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ اللہ ہم سب کو بھی حق تلاوتی کرنے کا جو ہے وہ نصیب فرما کہ ہم صحیح طریقہ جو ہیں، صحیح طریقے کے مطابق قرآن کو پڑھیں، اس کے احکامات کو جانیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آگے لوگوں میں پھیلائیں۔ سب سے پہلے تو اس کی تلاوت کا حق جو ہے وہ ادا کریں، اور اس کے تلفظ اور اس کے الفاظ کو صحیح معنوں میں ہم ادا کریں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کر دے، جو کہ اس کو سمجھنے کی، اس پر ایمان لانے کی کوشش نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کا رزلٹ بتا دیا کہ وہی لوگ کیا ہے؟ خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور بعض اسکالر نے اس کی اور بھی بہت ساری تفسیریں کی ہیں، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق کا تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت اللہ سے اس کا سوال کیا جائے، اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ طلب کی جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان اذا مر بآیت رحمت سالا و اذا مر بآیت فیہا عذاب تعوذا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی رحمت والی آیت پڑھتے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، اور جب کوئی عذاب والی کوئی آیت تلاوت فرماتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ جو تھے وہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور اسکالرس کی مختلف اپینین ہے اس کے بارے میں، اس تفسیر کے بارے میں۔ بعض کہتے ہیں کہ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حق کا تلاوتی سے مراد جو ہے وہ حلال و حرام کا جاننا، کلمات کو ان کی جگہ پر رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں حق تلاواتی سے مراد جو ہے وہ اتباع ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ محکمات پر عمل کرنا اور متشابہات پر ایمان لانا اور مشکلات کو علماء کرام پر پیش کرنا حق تلاواتی ہے۔ اور اہل کتاب جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو صدق کے دل سے قبول کرتے ہیں، اور اس کے میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اس کو بجا لانے کے لیے وہ دیر نہیں کرتے، وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں
کہ کوئی لوگ کام کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے، بلکہ فوراً ہی اپنے آپ کو اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ اور جو کوئی اس کے پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے انکار کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ کیا ہیں؟ خاسر ہیں، لوزر ہیں، یعنی دنیا میں بھی وہ خسارہ پائیں گے اور آخرت میں تو خسارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں بھی سب سے پہلے علم کے بارے میں ہی سوال ہو جانا ہے کہ کیا سمجھا، کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ اور فرشتوں نے قبر میں بھی یہی سوال کر لینے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیجو کا۔ تو قرآن پڑھا ہوگا، اللہ کی ذات کو پہچانا ہوگا تو قبر میں جو ہے وہ سوالوں کے جواب بھی آسانی سے دیے جائیں گے، ورنہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خسارے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں اہل جنت میں جو ہے وہ شمار کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ جو میری سسٹر بیمار ہیں، جو ہماری کلاس میں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ان کو جو ہے وہ صحت کاملہ جو ہے اپنی رحمت سے نصیب فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے یا الہ العالمین، سب کی بیماریوں کو دور کر دے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں، بیماریاں دور کر کے اللہ ایمان اور صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم بڑے ہی پریشان ہیں، اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، ہم سب کی گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔